اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں سب سے پہلا مسئلہ جو پچھلے درس میں بھی آیا اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی جو شہر میں مقیم ہے وہ سواری پر نوافل پڑھ سکتا ہے اور سواری ادھر ادھر ہو رہی ہے تو کیا اس کی نماز یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص شہر میں موجود ہے اسے سواری پر سنتیں یا نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کا قبلہ رخ نہیں ہو پائے گا. اور جو حدیث پچھلے درس میں آئی اس کا تعلق سفر سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں اپنی سواری پر نوافل پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا جو جانور ہوتا، آپ کی جو اونٹنی ہوتی، اس کا رخ بدلتے رہتا تھا. تو نوافل سفر میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے، آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی آئی کہ اگرچہ کہ سفر ہی میں صحیح نوافل پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ شروعات کرے تو بہتر ہے کہ قبل رخ اپنے جانور کو، اپنی سواری کو کرے، اور تکبیر کہنے کے بعد اس کے بعد جانور یا سواری اپنی جگہ چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے قبلے سے متعلق، کعبۃ اللہ سے متعلق. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جس جہت نماز پڑھی اس جہت قبلہ نہیں ہے، نماز ہو گئی، اسے پتہ چلا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی اندھیری رات ہے اور ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں، کوئی آلہ نہیں ہمیں معلوم کرنے کے لیے کہ کس جہت ہمیں ہو کر کے نماز ادا کرنی ہے. نماز ہم نے پڑھ لی، اس نماز کا کیا ہوگا اگر ہمیں بعد میں معلوم پڑے کہ ہم نے رخ نہیں کیا تھا کعبۃ اللہ کی؟ کہتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم کے دو حالتیں ہو سکتی ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے علاقے میں ہو، مسلمانوں کے شہر میں ہو، جہاں پر مسلمان موجود ہوں، مسلمانوں کی مسجدیں موجود ہوں، اس جگہ پر اس پر ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے. اجتہاد کا مطلب ہے پوری کوشش کرے معلوم کرنے کی کہ کعبۃ اللہ کس جانب ہے، کس جہت ہے. اسی لیے کہا کہ بعد الاجتہاد کوشش کرنی ضروری ہے. مسلمانوں کے علاقے میں ہے، اسے معلوم کرنا ہوگا کہ کس طرف کعبۃ اللہ کا رخ ہے، چاہے مسجدوں کے ذریعے سے معلوم کرے یا مسلمانوں سے پوچھ کر کے معلوم کرے. اگر وہ مسلمانوں کے علاقے میں نماز پڑھتا ہے، اپنے ہوٹل میں نماز پڑھتا ہے یا اپنے کسی گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جس جہت اس نے نماز پڑھی وہاں کعبہ نہیں ہے، تو اس کی نماز باطل ہو گئی اور پھر اسے نماز دہرانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی مسلمانوں کے شہر میں ہوتے ہوئے جبکہ مسجدیں موجود ہیں. اس وقت کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے یا ایسے علاقے میں جس میں مسلمان نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، اس جگہ پر مومن پوری کوشش کرتا ہے معلوم کرنے کی کہ کعبۃ اللہ کا رخ کہاں ہے، اور اپنے اجتہاد کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ جہاں اس نے نماز پڑھی وہاں پر کعبۃ اللہ نہیں ہے، تو اس کی نماز صحیح ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں مسلمان نہیں ہیں، مسجدیں نہیں ہیں. معلوم کرنے کے لیے سوائے اس کی اجتہاد اور کوشش کے کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی نماز صحیح ہو گئی، اسے نماز دہرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور اس کی دلیل سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فی لیلۃ مظلمہ، ایک تو رات بھی تھی، ایک دم اندھیری رات، تاریک رات، اور اس زمانے میں نہ اس وقت روشنی کا کوئی بجلی کا انتظام ہے. اس طرح سے صحابی کہتے اندھیری رات تھی، بالکل تاریک. فلم ندری این القبلہ، حضرت ربیعہ کہتے ہمیں نہیں معلوم پڑا کہ قبلہ کس طرف ہے. فصلی کل رجل منا علی حیالہ، جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کی معلوم کرنے کی کہ کعبۃ اللہ کس جہت میں ہے، اور سب نے کوشش کر کے نماز پڑھی. فلما اصبحنا، اور جب ہم نے صبح کی تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رات میں ہمیں معلوم نہیں پڑا کہ کس طرف کعبہ کا جہت ہے، اور ہم نے کوشش کی اور ہم نے نماز پڑھ لی. کہتے ہیں فلم یأمروا بالاعادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا.
اس لیے کہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کو نہیں پایا تھا، جس جہت ہے کعبۃ اللہ وہ ان کو نہیں ملا اس اندھیری رات میں۔ آپ نے کسی ایک صحابی کو بھی نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیری رات میں تھے، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو وہاں رہنے والا ہو، مسلمان ہو، جسے پوچھ سکیں۔ وہ خود سفر میں ہے، پورا اندھیرا ہے، تو انہوں نے پوری کوشش کی، پوری کوشش کرنے کے بعد جو انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو صحیح قرار دیا، آپ نے اس نماز کو غلط نہیں کہا۔ دو حالتیں ہو گئیں، ایک مسلمانوں کے علاقے میں اور ایک وہ علاقہ جہاں مسلمان نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہیں۔ تیسری ایک حالت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحرا میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا پھر اندھیری رات ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہیں، کوئی نہیں ہے، سفر کی حالت میں کوئی مسلمان اور کوئی مسجد اسے نہیں ملتی ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اگر کوئی آدمی آ جائے، نماز کے دوران اگر کوئی آدمی آ جائے، پہلے سے وہاں کوئی موجود نہیں تھا پوچھنے کے لیے، حالت صلات میں کوئی آئے اور آ کر کے نماز پڑھنے والے سے کہے کہ اے نمازی، آپ جس طرف نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کعبہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ حالت نماز ہی میں کعبۃ اللہ کا رخ وہ جو بتا رہا ہے اس کی طرف گھوم جائے، اور جو اس سے پہلے کی جو نماز ہوگی وہ نماز صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت ہو چکے، پھر اچانک کوئی مسلمان آیا، ہوٹل میں دیکھا اس نے اور کہا کہ بھائی آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر کعبہ نہیں ہے، تو وہی حالت نماز ہی میں گھوم جائے گا کعبہ کی طرف، اور جو 2 رکعت اس کی ہو چکی ہیں انہیں ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں رکعت صحیح مانی جائیں گی۔ کیا دلیل ہے اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور قبلے کو بدل دیا گیا، بیت المقدس ملک شام اور کعبۃ اللہ دونوں الگ الگ جہتوں میں تھے، الگ الگ سمتوں میں تھے، یہ ادھر تو وہ ادھر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قبلہ تبدیل ہوا۔ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ بے شک رسول پر رات میں قرآن نازل ہوا ہے، وَقَدْ أُمِرَ أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، اور اللہ کے نبی کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ باتیں صحابی ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو نماز میں ہیں، موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ کہا، تو ان لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنے آپ کو پھیر لیا کعبۃ اللہ کی طرف اور اپنی نماز کو انہوں نے مکمل کیا۔ تو جو نماز انہوں نے ابتدا میں پڑھی تھی صحابی کے آنے سے پہلے جو ملک شام کی طرف نماز تھی، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہو، دوران صلات اگر کوئی آدمی ہمیں خبر دے، اسی حالت میں ہمیں کعبۃ اللہ کے رخ ہو جانا ہے، اور جو اس سے پہلے 1-2 رکعت ہو گئی ہے وہ رکعت صحیح مانی جائے گی۔ تو کل ملا کر کے 3 حالتیں ہیں، ایک حالت مسلمانوں کے علاقے میں ہے، مسجدوں کی موجودگی میں ہے، دوسرا جہاں مسلمان نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہیں، تیسرا یہ جہاں مسلمان مسجدیں نہیں لیکن اچانک درمیان میں کوئی خبر لے کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس آدمی کی خبر پہ اعتماد کیا جائے گا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خبر ملتی ہے، خبر دینے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ معتمد ہے، اگر وہ بھروسے کے قابل ہے تو اس کی خبر پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ معتمد ہے، بھروسے مند ہے تو اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، 2-4 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص بھی معتمد خبر دے دے تو ہمیں اپنا رخ پھیر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو صحابہ ملک شام کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، جاءہم رجل، ایک صحابی آئے تھے اور ایک صحابی نے آ کر کے پوری جماعت کے لوگوں سے کہا کہ اس اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا ہے، اب ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو ایک صحابی کی خبر پر پورے لوگوں نے اپنی جہت کو صحیح کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر دینے والا ایک آدمی ہو تو کافی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ بھروسے مند ہے تو ہم اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، لہٰذا ان تینوں کا ہم خیال کریں۔ مسلمانوں کے علاقے میں ہوں تو اجتہاد اور پوری کوشش کے ساتھ ہم جہت کو معلوم کریں لوگوں سے، پھر نماز ادا کریں، اور جو غیر مسلم علاقہ ہے یا جہاں مسلمان موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اسے معلوم کرنے کا، تو ہم اپنے اجتہاد کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں، اور ہمارا اجتہاد اگر غلط بھی ثابت ہوا تو وہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صحابہ صبح کو اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آئے کہ رات میں اندھیری کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم پڑا، ہم نے پوری کوشش کی، تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کہتا مشرق بھی میرا ہے اور مغرب بھی میرا ہے،
تم جہاں بھی رخ کرو، اگر ایسی نوبت آ گئی کہ کوئی خبر دینے والا ہے ہی نہیں، اندھیری رات ہے اور کوئی مسلمان موجود نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آدمی جہاں بھی گھومے اللہ کی ذات تو ہے، اللہ کی ذات کے احاطے سے تو باہر نہیں ہے وہ، چاہے کعبۃ اللہ اس طرف ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، وجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس کے طرف رخ کرنے سے تو کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک اور احاطے کے اندر ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، کوشش کی ہے، اور اس کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ وہ صحیح نہیں ہوا، اجتہاد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احاطے سے وہ باہر نہیں ہے، لہٰذا ان کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور دل و دماغ میں اچھی طرح سے راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔